السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ گائز، آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ عریج کدھر مرمرا گئی ہے، تو میں زندہ ہوں۔ آف کورس میں زندہ ہوں، تبھی تو میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں۔ اصل میں ہوا کچھ یوں کہ آج میرے بھیا کا ایک کورس تھا جو کہ وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور اس کورس کمپلیٹ کرنے کی خوشی میں ماشاء اللہ سے ہم سب کو پارٹی دی گئی تھی۔ اور اس پارٹی کے چکر میں ہوا کچھ یوں کہ میں، بھیا، آپی اور ہماری کزن سب لوگ ہم باہر گئے ہوئے تھے تھوڑا بہت آؤٹنگ کرنے کے لیے، تو اس کے چکر میں ہم ہو گئے لیٹ، اور جب تک میں گھر واپس آتی ہوں تب تک اوبویسلی شام ہو چکی تھی۔ تو پھر میں بیٹھی ہوں لکھنے کے لیے، اور اب جا کر کہیں میری ایپیسوڈ کمپلیٹ ہوئی ہے۔ بڑی مشکل سے آج کی ایپیسوڈ کمپلیٹ ہوئی ہے یار، اور آج کی ایپیسوڈ آنکھیں بند کر کے پڑھنے والی ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے۔ ویسے آج کی ایپیسوڈ نہیں، کل کی ایپیسوڈ آنکھیں بند کر کے پڑھنے والی ہے، لیکن آج کی ایپیسوڈ میں بھی بہت کچھ ایسا ہے جس کو آپ نے آنکھیں بند کر کے ہی پڑھنا ہے۔ تو لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ ویٹ نہ کرواتے ہوئے جلدی سے شروع کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ۔ اور میری ایک ڈیمانڈ بھی ہے یار، دیکھو نئے لوگ جو آتے ہیں میرے چینل پہ، مجھے یار پتہ چل جاتا ہے ہمارے ہر مہینے کے اینڈ پر نا، ہمیں وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ یہ نئے لوگ آ رہے ہیں آپ کو، لیکن ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سبسکرائب نہیں کر رہے، یہ صرف آپ کی ویڈیو دیکھ کر بھاگ رہے ہیں۔ تو گائز پلیز، آپ لوگ، ہم اتنی محنت کرتے ہیں، آپ لوگ کم از کم سبسکرائب تو کر ہی سکتے ہو نا۔ تو پلیز میری شرط یہ ہے کہ کل کی ایپیسوڈ ہوگی ویری ویری اسپیشل ایپیسوڈ، تو اس کے لیے آپ لوگوں نے صرف 300 سبسکرائبرس کمپلیٹ کرنے ہیں، کیونکہ میرے 27,700 ماشاء اللہ سے ہو چکے۔ میں نے کبھی سبسکرائبرس کی ڈیمانڈ نہیں کی، آپ کو پتہ ہے۔ میں نے ایک دفعہ آپ کو بہت ٹارچر کیا تھا جب میرے 16,000 سبسکرائبر ہو گئے تھے اور میں نے 17,000 کرنے تھے۔ آئی نو اس وقت میں نے آپ کو بہت زیادہ ٹارچر کیا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے کبھی آپ کو نہیں بولا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرو، لیکن آج میں بول رہی ہوں کہ میں کل تک، آپ نے 300 سبسکرائبرس کمپلیٹ کرنے ہیں۔ میری جو بیسٹ فرینڈ ہے کنزا، میری پلس کزن، تو اس نے بولا کہ تمہاری بات ہے، تمہارے ریڈرز مانتے نہیں۔ تو میں نے کہا نہیں، وہ مانتے ہیں، تو میں اسپیشل ایپیسوڈ کا لالچ دوں گی تو مان جائیں گے۔ تو ہاں، میں نے یہ بولا کہ کل میں رومانٹک ایپیسوڈ کا لالچ دوں گی تو میرے ریڈرز مان جائیں گے۔ تو جتنے بھی نئے لوگ آئے ہیں یار، سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرو۔ کل تک ہم نے 28,000 کا ٹارگیٹ پورا کرنا ہے، اور آپ سب لوگ پوسٹ تو لگاتے رہتے ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یار ہمارے یوٹیوب ممبرس میں کیا صرف ہماری کیا نام ہے صبا ہی ممبر ہے جو کہ گروپ میں پوسٹ کرتی ہے؟ باقی سب پوسٹیں فیس بک والوں کی ہوتی ہیں۔ فیس بک والے تم سے آگے نکل گئے۔ باقی ہم آج کے ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں، پھر میں نے بہت ساری باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ لیٹس اسٹارٹ چلتے جنون قسط نمبر 71، تحریر عریشہ۔ وہ شام کو اسے چھوڑ کر گیا تھا برتھ ڈے پارٹی پر، جو کہ پارٹی نہیں تھی، صرف فیملی کے ہی کچھ لوگ اکٹھے تھے، جہاں زہرش کا کیک کاٹا گیا تھا۔ وہ پارٹیز میں وہ فیملی پارٹیز میں باہر کے لوگوں کو انوائٹ نہیں کرتے تھے، اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا۔ وہ اسے چھوڑ کر وہیں سے آگے بڑھ گیا تھا۔ آگے پارٹی میں کیا ہوا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ جب آفس سے وہ سیدھا گھر اسے آفس سے سیدھا گھر جانا تھا، لیکن گھر جانے کے بجائے 8:30 بجے کے قریب وہ اسے لینے واپس آ گیا تھا۔ ملازم نے اندر آ کر جب یہ بتایا کہ باہر دامیار شاہ اسے لینے کے لیے آیا ہے تو اسے غصہ آ گیا تھا۔ وہ اسے بتا کر آئی تھی کہ وہ آج واپس نہیں جائے گی، بلکہ رات کو گھر پر ہی رہے گی، تو وہ اسے لینے کے لیے کیوں آ گیا تھا؟ ارے بیٹا، تم تو کہہ رہی تھی کہ رات یہیں پر رکو گی، لیکن دامیار تو تمہیں لینے کے لیے آیا ہے، امی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو وہ ہلکا سا مسکرا دی تھی۔ پتہ نہیں امی، میں پوچھ کے آتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ بتائیں۔ ویسے تو میں ان کو بتا کے آئی تھی کہ میں رات کو رکوں گی۔ وہ اٹھ کر باہر نکلتے ہوئے ان سے کہنے لگی تھی، کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ میں آپ کو کیا کہہ کر آئی تھی کہ میں آج کی رات واپس گھر نہیں آؤں گی؟ کیوں آئے ہیں آپ مجھے لینے کے لیے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ میرے ساتھ بے ایمانی نہیں کر سکتے۔ آپ نے خود کہا تھا کہ میں رات کو یہاں رک سکتی ہوں،
کل رات اسی لیے میں آپ کے دوستوں سے ملنے کے لیے نیچے آئی تھی، کیونکہ مجھے یہاں رہنا تھا، اس لیے نہیں تاکہ آپ اپنی من مرضی کریں۔ وہ باہر آتے ہوئے بہت غصے سے بولی تھی، جبکہ وہ ہلکا سا مسکرا کر اس کے گال پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ اس کی تیز تیز چلتی زبان کو اچانک بریک لگی تھی۔ عزا جان، جب شوہر شام کو واپس کام سے لوٹتا ہے تو اسے گڈ ایوننگ یا اس طرح کا کچھ اچھا سا کہتے ہیں، کہنا چاہیے، گال پر ایک چھوٹی سی پیار کی نشانی چھوڑنی چاہیے، لیکن تم تو ضرورت سے زیادہ ہی باتیں کرتی ہو۔ خیر کوئی بات نہیں، باقی باتیں ہم گھر چل کر کریں گے، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں دامیار شاہ، تمہیں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ میں آج گھر نہیں جاؤں گی۔ تم پھر بھی اپنی مرضی سے مجھے لینے آئے ہو اور یہ سوچ رہے ہو کہ میں تمہاری بات مانوں گی، تو یہ صرف تمہاری غلط فہمی ہے اور کچھ نہیں، وہ بے حد غصے سے بولی تھی۔ عزا، اگر تم نہیں چاہتی کہ میں یہاں پر کوئی تماشا کروں تو چپ چاپ میرے ساتھ چلو۔ وہ اب بھی مسکرا رہا تھا، جبکہ اس کا دھمکاتا ہوا انداز اسے مزید غصہ دلا رہا تھا۔ مطلب وہ صاف الفاظ میں اسے دھمکا رہا تھا اپنے ساتھ چلنے کے لیے۔ تم کرو تماشا، پھر میں تماشا کروں گی، وہ اتنے غصے سے بولی تھی کہ دامیار ایک گہرا سانس لیتا اس سے کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ اچانک امی باہر نکلتے ہوئے ان کی طرف آنے لگی۔ وہ چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم بیٹا، کیسے ہو تم؟ یہ کیا چھوڑ کر باہر سے ہی لوٹ جاتے ہو اور پھر باہر ہی لینے کے لیے آتے ہو؟ بیٹا گھر کے اندر بھی آیا کرو، یہ تمہارا ہی تو گھر ہے، چلو اندر آؤ۔ اور کچھ نہیں تو زہریش کو سالگرہ کی مبارکباد ہی دے دو۔ وہ فورس کرنے لگی تو دامیار مجبور ہو گیا تھا ان کے ساتھ آنے پر۔ جی بالکل، بھابھی جی کو تو مبارکباد میں بھی دینا چاہتا ہوں۔ اس نے مسکرا کر گاڑی کو لاک کرتے ہوئے اندر کی طرف قدم بڑھائے تھے، جبکہ امی نے عزا کو پیچھے رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ امی کے اشارے پر وہ پلٹ آئی تھی۔ یہ کون سا طریقہ تھا شوہر سے بات کرنے کا عزا؟ تم اتنی بدتمیز کب سے ہو گئی؟ تم دامیار کو تم کہہ کر مخاطب کر رہی تھی؟ یہ تربیت کی ہے میں نے تمہاری؟ شوہر سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے تمہیں؟ امی بے حد غصے سے بول رہی تھی۔ یقیناً وہ اس کی اور دامیار کی باتیں سن چکی تھی۔ امی، وہ دراصل میرے ان کے ساتھ وعدہ تھا، وہ اپنا وعدہ توڑ رہے تھے، تو وہ پریشانی سے بتانے لگی تھی جب امی نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروایا۔ مجھے سچ سچ بتا عزا، یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے؟ اتنا تو میں سمجھ گئی ہوں کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، اب یہ گڑبڑ کیا ہے یہ تم مجھے بتائے گی۔ آخر چل کیا رہا ہے تم لوگوں میں؟ تم دونوں کو دیکھ کر بالکل نہیں لگتا کہ ایک نیا شادی شدہ جوڑا ہے۔ تم دونوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں ہو۔ بہت کچھ ایسا ہے جو تم لوگوں کے رشتے میں مسنگ ہے۔ تم مجھے سچ سچ بتا کہ کیا چل رہا ہے؟ امی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ پتہ نہیں آپ کیا باتیں کر رہی ہیں، وہ اگنور کرنے والے انداز میں بولی۔ عزا، تجھے دیکھ کر ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ تیری نئی نئی شادی ہوئی ہے۔ ایک نئی نئی شادی شدہ لڑکی کی زندگی ایسی نہیں ہوتی بیٹا جیسی تیری ہے۔ تو ہر وقت آزاد گھومتی ہے، تجھے احساس تک نہیں اپنے روپ کا، تجھے کوئی اندازہ نہیں ہے کہ ایک نئی شادی شدہ لڑکی کس طرح سے رہتی ہے۔ تجھے دیکھ کر تو لگتا ہی نہیں کہ دامیار کے ساتھ تیرا کوئی رشتہ ہے۔ سچ سچ بتا مجھے، کیا تم دونوں ایک بندھن میں بندھ چکے ہو؟
تجھے دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ تم امی ابھی بول ہی رہی تھی، جبکہ اس کے چہرے کی اڑتی ہوئی رنگت پر ان کے لب خاموش ہو گئے۔ وہ سب سمجھ چکی تھی۔ انہوں نے ایک دنیا دیکھی تھی۔ اپنی بیٹی کی باتیں وہ بن کہے کیوں نہ سمجھ پاتی۔ تجھ میں اور دامیار میں کوئی رشتہ نہیں ہے نا؟ میں صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ ابھی تک تیری ازواجی زندگی شروع نہیں ہوئی؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو وہ سر جھکا گئی تھی۔ اپنی ماں کے سامنے وہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ امی میں آپ کو سب سچ سچ بتاتی ہوں، وہ شخص اتنا اچھا نہیں ہے جتنا وہ آپ لوگوں کے سامنے بنا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ جھوٹ تھا، سب کچھ، ایک ایک چیز جھوٹ تھی۔ ہماری شادی، یہ رشتہ لے کر آنا، رشتہ مانگنا، یہ سب کچھ جھوٹ تھا امی۔ وہ انسان بہت بے ایمان ہے۔ اس دن جب بھائی کو گولی لگی تھی، اس دن اس نے مجھے اپنے گھر بلایا تھا اور زبردستی مجھ سے نکاح کیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، اس کے بعد وہ مجھے بلیک میل کرنے لگا کہ میں یہ بات گھر میں سب کو بتا دوں۔ یہ گھر میں رشتہ لے کر آنا، میرا سب کے ساتھ بغاوت کرنا، سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ دامیار شاہ جیسا انسان کبھی میری چوائس نہیں ہو سکتا امی۔ میں مجبور تھی اس سے شادی کرنے کے لیے۔ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی امی۔ ایسا انسان کبھی میری چوائس نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے روئے جا رہی تھی اور بولے جا رہی تھی، جبکہ وہ حیرانگی سے اسے سن رہی تھی۔ ان کی بیٹی نے کیا کچھ نہیں جھیلا تھا، لیکن اب وقت بدل چکا تھا۔ جو بھی تھا، اب ان کی بیٹی اس شخص کی نکاح میں تھی۔ وہ اب اسے زندگی خراب کرنے کا مشورہ نہیں دے سکتی تھی۔ یہ وقت تھا ایک اچھی ماں بن کر اپنی بیٹی کو گھر بسانے کا مشورہ دینے کا۔ جو بھی تھا، وہ شخص نکاح کر چکا تھا اور پھر دھوم دھام سے اس کی بارات لے کر آیا تھا۔ جس طرح وہ چاہتی تھی اس طرح اسے یہاں سے بیاہ کر لے کر گیا تھا۔ اگر اب یہ بات کھل کر سامنے آتی تو صرف مسئلہ پیدا کرتی۔ وہ مانتی تھی دامیار نے جو کیا وہ غلط تھا، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ اگر ان کی بیٹی ان پر پہلے اعتبار کرتی اور انہیں بتاتی کہ وہ اس طرح کی کسی پریشانی کا شکار ہے تو یقیناً وہ اس کی مدد کرتی، لیکن اس وقت وہ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ دیکھو بیٹا، میری بات سنو، میں تمہاری بات کو سمجھ رہی ہوں، بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہی ہوں، لیکن جو تم کر رہی ہو وہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، دامیار نے جو کیا میں اسے صحیح نہیں کہتی، لیکن اب جو تم کر رہی ہو وہ غلط ہے۔ وہ شخص جیسا بھی ہے، جو بھی ہے، تمہارا شوہر ہے۔ میں مانتی ہوں وہ ایک غلط انسان ہے، لیکن ممکن ہے کہ اللہ نے اسے تمہارے لیے چنا ہو۔ وہ ایک بھٹکا ہوا انسان ہے بیٹا، ہو سکتا ہے اسے سیدھے راستے پر لانے کے لیے اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہو، اسے برائی سے روکنے کے لیے، سیدھی راہ دکھانے کے لیے۔ جو کچھ ہو چکا ہے وہ بدل نہیں سکتا میری جان۔ اب وہی تمہارا شوہر ہے اور تمہیں اسے قبول کرنا ہے۔ تم ہر چیز میں نیگیٹیوٹی مت ڈھونڈو۔ اگر اس میں برائیاں ہیں تو کچھ اچھائیاں بھی ہیں۔ اسے عورتوں کی کمی کبھی بھی نہیں تھی۔ وہ جس طرف چاہے اس طرف جا سکتا تھا، لیکن اس نے تمہیں چنا ہے اپنی محبت کے طور پر۔ تمہارے لیے وہ لڑا ہے، تمہارے لیے بغاوت کی ہے اس نے، غلط راستہ بھی اختیار کیا ہے، غلط قدم بھی اٹھائے ہیں، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ تمہیں اس نے عزت سے اپنایا ہے۔ کیا کر لیتے تمہارے بھائی اگر وہ نکاح نامہ لے کر یہاں آ جاتا؟ تمہارے بھائیوں کو بتا دیتا کہ کس طرح ان کے ہوتے ہوئے اس کی بہن کو وہ اپنے نکاح میں لے چکا ہے، اور تمہارے بھائی
کچھ نہیں کر سکتے تھے تمہارے بھائی. تمہارے بھائیوں کو بے بس کر سکتا تھا، بلیک میل کر سکتا تھا، ان کی عزت ریزہ ریزہ کر سکتا تھا. 2 کوڑی کی عزت نہ چھوڑتا وہ تمہارے بھائیوں کی. کیا کر لیتے تمہارے بھائی اگر وہ اس بات کا دعویٰ کرتا کہ وہ تمہیں یہاں سے لے جائے گا؟ وہ تمہاری بات مان کر تمہارا رشتہ لے کر گھر آیا، تمہارے بھائیوں سے، تمہارے باپ سے نکاح کا چھپایا اور عزت سے تمہیں یہاں سے رخصت کر کے لے کر گیا. جانتی ہو کیوں؟ وہ مجبور نہیں تھا، تم مجبور تھی، اور وہ تمہاری محبت میں بے بس تھا. ایسا شاید تمہیں نظر نہیں آیا ہوگا، لیکن یہ جو سب اس نے کیا ہے نا، وہ تمہاری محبت کی خاطر کیا ہے. وہ تم سے پیار کر بیٹھا ہے ایسا. وہ اپنی محبت کے لیے تمہاری ہر چیز برداشت کر رہا ہے، تمہاری ہر بات وہ برداشت کر جاتا ہے. اس نے اب تک تمہارے ساتھ کوئی زبردستی کا تعلق نہیں جوڑا، کیونکہ یہ اس کی محبت کو گوارا نہیں کرتی. محبت میں تعلق زبردستی نہیں بنائے جاتے، اور یہ کسی طریقے سے، اور وہ کسی طرح کا کوئی زبردستی کا تعلق تم سے نہیں جوڑ رہا، کیونکہ وہ تم سے محبت کرتا ہے بیٹا. اتنی سی بات تم سمجھنا نہیں چاہتی ہو. اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اب تک رکا ہوا ہے. وہ تمہاری طرف آنا چاہتا ہے، تمہاری طرف قدم بڑھانا چاہتا ہے، تم سے تعلق بنانا چاہتا ہے، لیکن وہ تمہاری مرضی کا انتظار کر رہا ہے. اگر اس میں برائیاں ہیں تو تم ایک بیوی ہونے کے ناطے ان برائیوں کو دور کرنا چاہیے، نہ کہ انہیں بڑھاوا دینا چاہیے. وہ بہت غلط ہے، ہمیشہ غلط رہا ہے، ہر طرح کا غلط کام اس نے کیا ہے، لیکن ایک بیوی ہونے کے ناطے تم جانتی ہو کہ تمہارا فرض کیا ہے، کہ تمہیں اسے صحیح راستہ دکھاؤ، اسے بتاؤ کہ وہ کہاں غلط ہے. دیکھو بیٹا، برائیاں تو کوئی بھی نکال سکتا ہے. بڑی بات یہ ہے کہ تم اس کے اندر کی اچھائیاں ڈھونڈو، اس کے ساتھ نباہ کرو، کوشش کرو کہ تم اسے سیدھے راستے پر لا سکتی ہو. بس کرے امی، آپ کو لگتا ہے کہ میں ایک ایسے انسان کو سیدھے راستے پر لا سکتی ہوں جس کے اندر ہر طرح کی برائی ہو، شراب پینا، نشہ کرنا، بے ایمانی کرنا، اور سب سے بڑھ کر زنائی ہے وہ. میں کسی بھی طرح اس سے دور جانا چاہتی ہوں، چھوڑنا چاہتی ہوں اسے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اس کے ساتھ نباہ کروں. امی، اس دنیا میں سب سے بڑا گناہ زنا ہے. کیا تم سے نکاح کے بعد بھی اس نے یہ گناہ سر انجام دیا ہے؟ امی اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی تو وہ کندھے اچکا گئی تھی. وہ جس بارے میں جانتی نہیں تھی، اس کے بارے میں وہ کیا کہہ سکتی تھی؟ اسے دیکھ کر تو نہیں لگتا کہ تم سے نکاح کر کے بھی وہ غلط کام سے دور نہیں ہوا، اور نہ ہی تمہارے پاس ہوتے ہوئے وہ کسی اور عورت کے پاس جاتا ہے. اگر تم ایک بیوی ہونے کے ناطے اس کی ضرورت پوری کرتی ہو تو پھر وہ کیوں باہر جائے گا؟ تم اپنی بیوی ہونے کے فرض ادا کرو. میری جان، وہ خدا تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہونے دے گا. امی اسے سمجھاتے ہوئے بول رہی تھی جب اس نے نفی میں سر ہلایا. امی میں اس شخص پر اعتبار نہیں کر سکتی، وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے بولی. تو پھر اس کے زنا پر کوئی اعتراض بھی نہیں اٹھا سکتی ہو تم. اگر تم بیوی ہونے کے ناطے اپنے فرائض سر انجام نہیں دیتی ہو تو پھر وہ زنا کرے یا گناہ کرے، تم کوئی نہیں ہوتی پوچھنے والی. کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ میں اس کی بیوی کے طور پر اس کے گھر میں رکوں اور وہ میرے سامنے اس طرح کا کام کرے اور میں آواز تک نہ اٹھاؤں؟ تم آواز اٹھانے کا حق تب رکھتی ہو جب تم اس سے جڑے
اپنے فرائض ادا کرو اور پھر وہ غلط کام کرے، لیکن تم اگر خود اپنے فرائض پورے نہیں کرو اور وہ غلط کام کرے تو تم کوئی نہیں ہوتی آواز اٹھانے والی۔ اور میری ایک بات یاد رکھنا، اس کا یہ گناہ تم پر آئے گا، کیونکہ تم اپنے فرائض ادا کرنے سے خود پیچھے ہٹ رہی ہو۔ اگر تمہارے ہوتے ہوئے تمہارا شوہر کسی اور عورت کے پاس جاتا ہے تو یہاں گناہ گار تم ہو، وہ نہیں۔ امی اپنی بات مکمل کرتی اندر جا چکی تھی، جبکہ وہ کتنی ہی دیر ان کی باتوں کو سوچتی وہیں کھڑی رہی۔ ارے دامیار بھائی، عزا تو رکے گی یہاں پر، وہ تو رکنے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ آتے ہی اس نے ہمیں بتا دیا تھا عبادت اور زہرش اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی جب وہ اندر داخل ہوئی۔ مجھے اعتراض نہیں ہے، دراصل میری ایک دوست آج کل ہمارے گھر پر رکی ہوئی ہے، تو وہ اسی لیے رکی ہوئی ہے کیونکہ عزا ہے گھر میں۔ دراصل وہ میرے ایک دوست کی لو پارٹنر ہے اور اس نے اسے ہمارے گھر میں اسی لیے روکا ہے کیونکہ میں ایک شادی شدہ بندہ ہوں اور وہ مجھ پر اعتبار کر سکتا ہے۔ اس نے سمجھاتے ہوئے کہا، اوہ اچھا، مطلب آپ کے گھر میں مہمان ہیں، پھر تو عزا کا جانا ضروری ہو جائے گا، عبادت نے کہا تھا۔ اتنی مشکل سے اس نے زران کو منایا تھا رکنے کے لیے، اور یہاں عزا ہی نہیں رک رہی تھی۔ خیر، اس کی بھی کچھ مجبوریاں تھیں۔ چلیں ٹھیک ہے، ہم آپ کی پرابلم کو سمجھتے ہیں، آپ بے شک عزا کو لے جائیں۔ عبادت نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی ہلکا سا مسکرا دیا، جبکہ اس نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا تھا جو کچن میں چاچی کے ساتھ مل کر کچھ کام کر رہی تھی۔ امی، میں جا رہی ہوں، اس نے کچن کے دروازے پر رکتے ہوئے کہا تو دامیار نے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ ارے بیٹا، دامیار کو کھانا تو کھانے دو، تم نے بھی کچھ نہیں کھایا، امی نے بہت بڑے پیار سے کہا تھا۔ نہیں امی، مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں کھانا، بس اتنا کہہ کر وہ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھاتی باہر نکل گئی تھی، جبکہ زہرش اور عبادت دونوں حیران رہ گئی تھی۔ ملنا تو دور کی بات، وہ انہیں خدا حافظ کہہ کر بھی نہیں گئی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اچانک اس طرح امی باہر تک آئی تھی، جبکہ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ پریشان مت ہوں آنٹی، میں دیکھ لیتا ہوں۔ وہ مسکرا کر ان کے سامنے جھکا تو انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا، جبکہ وہ زہرش اور عبادت کو بائے کہتا وہاں سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ آرام سے گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ وہ فرنٹ سیٹ سنبھالتا اندر بیٹھا تھا۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ وہ بہت زیادہ غصے میں تھی اور اس کے غصے کی وجہ وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ۔ تم نے کھانا بھی نہیں کھایا، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ پوری طرح اسے نظر انداز کر گئی تھی۔ اس کے سوال پوچھنے پر بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ عزا، تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے پریشانی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک گئی تھی۔ اچھا، مجھ سے غصہ ہو کہ میں نے تمہیں یہاں رہنے نہیں دیا، رائٹ؟ یار، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب کیا شادی کے بعد بھی تمہیں مس کرتا رہوں گا؟ تم میرے کمرے میں ہوتی ہو، مجھے سکون ملتا ہے۔ ابھی تو شادی کے شروع کے دن ہیں، بعد میں ایڈجسٹ کر لیں گے، لیکن فی الحال میں ہرگز تمہارے بغیر نہیں رہنے والا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ اس نے اب تک کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پلیز یار، کم سے کم کوئی بات تو کرو، میں سمجھتا ہوں تمہاری ناراضگی کو۔ دامیار پلیز گاڑی چلاؤ چپ چاپ، میں اس وقت تمہاری کوئی بات نہیں سننا چاہتی۔ تمہارا بس چلے تو ساری زندگی میری کوئی بات نہ سنو۔
لیکن پلیز اس طرح سے پریشان مت ہو. تمہاری پریشانی اور اداسی دیکھ کر مجھے برا لگ رہا ہے. پلیز. وہ بڑے اداس سے لہجے میں بولا تھا، جبکہ ایزا کوئی بھی جواب دیے بغیر دوسری طرف دیکھتی رہی. اس کے پاس کوئی جواب نہ دینے پر وہ خاموشی سے گاڑی چلانے لگا تھا. گھر آنے کے بعد بھی اس کی خاموشی نہ ٹوٹی تھی. گھر آتے ہی وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی. وہ گاڑی روک کر اوپر ہی آیا تھا، لیکن ایک نظر باہر بیٹھی زبائش کو دیکھنا نہ بھولا تھا. فی الحال اس کے منہ لگنے کا کوئی موڈ نہیں تھا، اسی لیے وہ بنا اسے مخاطب کیے اوپر چلا گیا تھا، یہاں تک کہ اس کا ہائے ہیلو بھی اگنور کر گیا تھا. اس کی اگنورنس پر وہ تپ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی. آج تک کسی نے اسے اتنا اگنور نہیں کیا تھا جتنا دامیار شاہ بے وجہ کرتا تھا. وہ اسے جتنا امپریس کرنے کی کوشش کرتی تھی، جتنا اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتی تھی، جتنا اسے ادائیں دکھاتی تھی، وہ اتنا ہی اسے نظر انداز کرتا تھا. اس کے سننے میں تو آیا تھا کہ دامیار شاہ ایک رنگین مزاج قسم کا انسان ہے. عورتوں کی خوبصورتی سے وہ کافی امپریس ہوتا ہے اور عورتوں کی خوبصورتی کی پوری قیمت بھی ادا کرتا ہے. لیکن یہاں اسے دیکھ کر تو ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا. وہ تو کوئی بہت ہی ان رومانٹک قسم کا انسان لگتا تھا. اسے دیکھ کر تو ایک دفعہ بھی اسے محسوس نہیں ہوا تھا کہ وہ اسے اپنی طرف راغب کر سکتی ہے. وہ یہاں تک اپنی ایک دوست کے کہنے پر آئی تھی، دامیار شاہ جیسا امیر انسان اگر اس کے ساتھ افیئر نہ بھی چلاتا، صرف اسے 2-3 ایڈز دلوا دیتا تو اس کا کام بن سکتا تھا. لیکن وہ تو اسے ایسے اگنور کرتا تھا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہیں تھی. اسے کوئی طریقہ سمجھ نہیں آ رہا تھا دامیار شاہ کو اپنی طرف کرنے کا. فی الحال تو وہ ایزا کے پیچھے لگا ہوا تھا، جیسے اسے اور کچھ نظر ہی نہ آتا ہو. حالانکہ وہ ایزا سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی اس کے حساب سے، اور اگر اسے دامیار شاہ اپنی خدمت کا موقع دیتا تو وہ اس موقع سے خوب فائدہ بھی اٹھاتی اور اسے امپریس کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے بھی نہ دیتی. وہ کمرے میں آیا تو وہ شیشے کے سامنے کھڑی وہ غصے سے اپنی جویلری وغیرہ اتار رہی تھی. وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے پیچھے آ گیا تھا. میں جانتا ہوں تم مجھ سے خفا ہو، تمہاری ناراضگی میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن تم یہ بھی تو سوچو کہ تم میری محبت ہو. میں ہرگز تم سے دور نہیں رہنا چاہتا. میرا دل چاہتا ہے میں ہر وقت تمہارے پاس رہوں، تمہیں چھوں، تمہیں محسوس کروں. تم میری بیوی ہو ایزا. میں تمہارے پاس نہیں آ سکتا، اپنی محبت نہیں جتا سکتا. ایزا جو کچھ ہو چکا ہے میں اسے بدل نہیں سکتا، لیکن میں یہ سب ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ ایک نارمل زندگی گزارو. بہت ہو چکا ہے یہ سب کچھ، اب تمہیں اپنے اور میرے بارے میں سوچنا چاہیے. اتنا سب کچھ کیا ہے میں نے، اپنا وقت بھی دیا ہے تمہیں جتنا دے سکتا تھا. اب تو تمہیں احساس کرنا چاہیے. آخر کب تک میں یہ دوریاں سہوں؟ ایسا بہت ہو چکا ہے. اب تو میرے پاس آؤ، میری بے چینیوں کو قرار دو، میری بے قراریوں کو کوئی سکون دو. وہ اس کے پاس آتا اسے پیچھے سے تھام چکا تھا، جبکہ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنی جویلری اتارتے ہوئے ایک لمحے کے لیے
رکی تھی۔ پیچھے ہٹو دامیار، اس نے غصے سے کہا۔ بتا دو کب تک، تاکہ میں خود پر قابو کر سکوں۔ کب تک یہ پہرے بٹھانے ہیں میں نے اپنے آپ پر؟ کب میری بے چینیوں کو راحت ملے گی؟ کب دامیار شاہ کو ایذا حاصل ہوگی؟ وہ ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف موڑتا، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام چکا تھا۔ میری برداشت جواب دے چکی ہے ایذا، اب بس بہت ہو گیا، اس سے زیادہ انتظار نہیں ہوتا مجھ سے۔ وہ بے حد محبت سے اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ اس کے انداز میں عجیب سی کشش تھی۔ کشش محسوس کر کے وہ اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑتی اپنے خواص بحال رکھنے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن اس کی جان لیوا شدتوں کے سامنے اسے اپنی کوشش بیکار لگنے لگی۔ جب دامیار نے بہکتے ہوئے اس کی نازک چھوٹی سی ناک پر اپنے لب رکھے تھے، وہ گھبرا کر پیچھے ہٹنے کو تھی کہ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے قریب کھینچ گیا تھا۔ وہ اپنی سانسیں اس کی سانسوں میں الجھاتے، اس کے لبوں کو قید کرتا، بے خود سا اسے خود میں قید کرتا جا رہا تھا۔ اس کے لبوں سے لفظ چنتے ہوئے وہ لمحہ لمحہ اپنی شدتوں میں اضافہ کرتا اس کی جان پر بنایا تھا۔ اس کی بڑھتی ہوئی شدتوں کے لیے وہ ہرگز تیار نہیں تھی۔ اس کے بہکے ہوئے لمس کو اپنی گردن پر کانٹوں کی طرح چبھتا محسوس کرتی وہ بے چین ہونے لگی تھی، جبکہ وہ اسے خود میں قید کیے اپنے سینے میں بیچتا جا رہا تھا۔ وہ ان سب چیزوں کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ اس سے دور ہونا چاہتی تھی، لیکن دامیار تو جیسے اس کی سانسوں کا نشہ چڑھا ہوا تھا۔ وہ اسے سانس لینے کی بھی مہلت نہیں دینا چاہتا تھا، جبکہ وہ سانسیں روکنے پر اس کی شرٹ کو جھنجھوڑ کر خود سے دور کر چکی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے دور ہٹا تھا، ایک نظر اسے دیکھتی کمرے سے باہر جانے کا ارادہ رکھتی ہی تھی کہ اس نے ایک دفعہ پھر سے اس کے نازک سے وجود کو اپنی قید میں لیتے ہوئے اسے پھر سے قید کر لیا تھا۔ اس کی گردن پر سے بال ہٹاتے ہوئے وہ اپنی بے چین شدتوں کو اس کی گردن پر بکھیرنے لگا تھا۔ اس کی بڑھتی ہوئی جسارتیں ایذا کو سہما کر رکھ گئی تھی۔ جب اچانک بنا کچھ کہے دامیار اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے بیڈ پر لے آیا تھا، وہ ایک نظر اس کا چہرہ دیکھتا آہستہ سے اس کی گردن پر موجود ابڑی ہوئی گلٹی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ میری وحشتوں کو سکون دو ایذا، میری برداشت اب جواب دے چکی ہے۔ دامیار نے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی دہکتی گرفت میں لیتے جیسے فریاد کی تھی۔ اس دفعہ اس کے لمس میں اتنی شدت تھی کہ وہ آنکھیں بند کر گئی، جبکہ دامیار اس کے لب آزاد کرتے ہوئے اس کی سراہ دار گردن پر جھکتے اپنے لبوں سے داستان عشق رقم کرنے لگا تھا۔ اس کے دانتوں کے دباؤ پر وہ سسک اٹھی تھی، جبکہ وہ ہلکا سا مسکرا کر اپنی دی وحشت کی مہر پر، جنونیت کی مہر پر آہستہ آہستہ لبوں سے مرہم لگانے لگا۔ اس کے دوپٹے کو اس سے دور کرتے ہوئے وہ ایک دفعہ پھر سے اس پر جھکنے لگا تھا، جب وہ آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ گئی۔ پلیز مت کرو ایذا، آج مت روکو مجھے، آج مجھے میری محبت حاصل کرنے دو۔ وہ جیسے منت کر رہا تھا، جبکہ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے بنا کچھ بولے چہرہ پھیر گئی تھی
اور دامیار کو لگا جیسے اس کی زندگی رخ پھیر گئی ہو۔ اپنی شرٹ کے وہ بٹن جو عزا کے جکرنے کی وجہ سے ٹوٹ کر کہیں گر گئے تھے کو زمین پر بکھرے ایک نظر دیکھتا، وہ اس کے نازک سے وجود کو اپنی باہوں سے آزاد کرتا سگریٹ کی ڈبی اٹھا کر کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ وہ وہیں بیڈ پر پڑی چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رونے لگی تھی۔ کافی دیر گزر چکی تھی، وہ واپس کمرے میں نہ آیا۔ عزا کو عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی۔ امی کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے تھے، اگر تم اس کی بیوی ہوتے ہوئے اپنے فرائض پورے نہیں کرتی اور وہ زنا کرتے کسی اور عورت کے پاس جاتا ہے تو اس کا گناہ تمہارے سر آئے گا، دامیار کے سر نہیں، کیونکہ تم اپنے فرائض پورے نہیں کر رہی ہو۔ وہ گناہ سے رکنے کے لیے تم سے نکاح کرتا ہے اور پھر بھی نکاح کے بعد بھی اسے وہی سب کچھ کرنا پڑتا ہے، تو کیا فائدہ اس نکاح کا اگر تمہارا شوہر تمہیں چھوڑ کر کسی اور عورت کے پاس اپنی ضرورت پوری کرتا ہے تو گناہ گار تم ہو، وہ نہیں۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی اور پھر جلدی سے اپنا دوپٹہ اٹھاتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اسے نیچے آ کر دیکھا تو دامیار اسے کہیں نظر نہیں آیا تھا، ہاں لیکن زبائش کے کمرے سے اسے آواز سنائی دی تھی۔ آواز اتنی کم تھی کہ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ اندر کیا باتیں چل رہی ہیں، ہاں لیکن اسے اندر سے مردانہ آواز آئی تھی۔ وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ دامیار اس کے کمرے میں ہی تھا۔ میں نہیں کہتی تھی، بی بی جی بہت چالاک عورت ہے یہ، دامیار صاحب کافی وقت سے اس کے کمرے میں ہیں، میں آپ کو کہہ رہی تھی نا، نظر رکھیں اس پر۔ زینت بی بی جو کچن میں تھی باہر نکل کر اس سے کہنے لگی تھی، وہ کچھ نہیں بولی، بس غصے سے زبائش کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس نے غصے سے دروازہ کھولا تھا جہاں سامنے وہ اسے بیڈ پر بیٹھا نظر آیا تھا، جبکہ زبائش غصے سے اپنا سامان پیک کر رہی تھی۔ آؤ عزا۔ عزا بھی آ گئی۔ تمہارا دل تو بہت چھوٹا ہے یار، میں کون سا ساری زندگی تمہارے حق پر قبضہ جما کر بیٹھنے والی تھی، صرف چند دن کی بات تھی، میں مجبور ہوں اس لیے یہاں آئی ہوں، لیکن تم تو کم سے کم جب تک مجھے نیا گھر ملتا ہے تب تک تو مجھے رہنے دو یہاں۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو وہ ایک لمحے میں ہی سمجھ گئی تھی کہ دامیار اس وقت اسے گھر سے باہر نکال رہا ہے۔ پتہ نہیں اس کے ذہن میں یہ بات کیسے آئی تھی کہ دامیار آدھی رات کو اس کے کمرے میں کچھ غلط کر رہا ہوگا۔ ممکن تھا کہ وہ گناہ سے بچنے کے لیے اسے گھر سے نکال رہا ہو، کیونکہ جس طرح کی وہ حرکتیں کر رہی تھی کوئی بھی شریف انسان اپنے ایمان سے ڈگمگا سکتا تھا۔ پھر وہ تو دامیار شاہ تھا جس نے ساری زندگی یہی سب کچھ کیا تھا۔ آپ کہیں مت جائیں، یہیں رکیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور دامیار آپ کمرے میں چلیں، ہمیں زبائش کے یہاں رہنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ اس کے پاس آتے ہوئے پورے حق سے اس کا ہاتھ تھام چکی تھی، بلکہ نہ صرف ہاتھ تھام چکی تھی، اس کے ہاتھ سے سگریٹ نکال کر پاس پڑے اس ٹرے میں مسل چکی تھی۔ کسی بھی عورت کے ہمارے گھر پہ رہنے سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ عزا دامیار شاہ
اب دامیار شاہ کو کبھی زنا کا راستہ اختیار نہیں کرنے دے گی۔ یہ وعدہ اس نے آج اپنے آپ سے کیا تھا۔ کمرے میں جاؤں گا تو مسئلہ تمہارے لیے ہی پیدا ہوگا، وہ بے حد کم آواز میں بولا تھا تاکہ زبائش سن نہ سکے۔ میں بھی کشتیاں جلا کے آئی ہوں دامیار شاہ، اب کچھ بھی ہو جائے مجھے ڈر نہیں، ٹھیکہ لے لیا ہے آپ کو گناہ سے بچانے کا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تو دامیار کو جیسے اس پر یقین نہیں آیا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی جبکہ وہ یوں ہی اس کا بازو پکڑے اسی کمرے سے باہر نکال کر لے آئی تھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ فائنلی جو ختم ہو گئی۔ یار آج کی ایپیسوڈ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، پتہ نہیں کیا چکر تھا۔ خیر، آج والی ایپیسوڈ پر کہ آپ لوگوں کو اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا کہ کل والی ایپیسوڈ بچوں کے پڑھنے والی نہیں ہے، لیکن بڑوں کے پڑھنے والی بھی نہیں ہوگی اگر میرے 28,000 سبسکرائبر مکمل نہیں ہوئے تو۔ سوری یار، آپ لوگ اتنے نئے لوگ جو آتے ہو نا، وہ مجال ہے جو سبسکرائب کر دیا کرو۔ تو سب سے پہلے آپ نے سبسکرائب کرنے، 300 سبسکرائبر رہتے ہیں جناب میرے 28,000 سبسکرائبر کمپلیٹ ہونے میں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کل کی ایپیسوڈ موسٹ رومانٹک ہو تو آپ کو 28,000 سبسکرائبر پورے کرنے پڑیں گے۔ جن لوگوں نے نہیں کیا ان لوگوں کو سبسکرائب کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں، جو لوگ کرتے ہیں یار ان کو نہیں کہہ رہی۔ آپ لوگ مت کرو کمنٹ کہ ہم نے تو کیا ہوا ہے جی، ہم نے تو کیا ہوا ہے جی، آپ سب نے کیا ہوا ہے، مجھے پتہ ہے۔ میں نئے لوگوں کی بات کر رہی ہوں، تو صرف نئے لوگوں کی ہی بات کر رہی ہوں، تو آپ لوگ بالکل ڈونٹ وری ہو جاؤ۔ جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ان لوگوں کو کہہ رہی ہوں، باقی اگر کل تک سبسکرائب کمپلیٹ نہیں ہوئے تو منڈے کو میرے ریڈرز کے لیے تو ایپیسوڈ آئے گی، تو وہ بھی منڈے کو ہی پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ کو منڈے کو ایپیسوڈ ملے گی موسٹ رومانٹک عزا اور دامیار کی اسپیشل۔ اگر کل تک 28,000 سبسکرائبر پورے نہیں ہوئے تو، اگر کل ہو گئے تو کل آئے گی آپ کی موسٹ رومانٹک ایپیسوڈ۔ تو ہم ملیں گے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل، تب تک کے لیے اپنی رائٹ کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔